اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام ہے رمضان السلام، رمضان السلام ہے رمضان السلام۔ السلام علیکم۔ پانچواں روزہ جمعۃ المبارک کا دن رحمتوں اور برکتوں کے لمحات، مجھ سے پہلے میرے عزیز میرے بڑے بیٹے حافظ معین الدین نے جس محبت کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کیا، اللہ رب العزت انہیں آمنہ کے لال کے فیوز و برکات سے مالا مال کیا۔ اور جب میں پہنچا تو میرے بھتیجے میرے عزیز عالم دین ہیں، بہت فرما بردار ہیں، عزیزم محمد الیاس نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو امانتیں بزرگوں نے ہمیں دی وہ علم کی صورت میں ہم اپنے بچوں کو لوٹائیں۔ آج 5 رمضان المقدس ہے اور آج مختصر سا ذکر کرتے ہیں اس خاتون کا توجہ ہے آپ کی؟ وقت تھوڑا ہے لیکن میں تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں کی تڑپ رکھتے ہو۔ جو میرے ساتھ نہ چل سکے وہ نہ بولے، اور جو چاہتا ہے کہ آج مدینے میں حاضری ہو جائے وہ پھر محبت سے کہے، ذرا دل سے بولو۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ جو ہی قبلہ ڈاکٹر ذوالفقار گلزار صاحب کہ جب بھی چاند نظر آیا اس کی رحمتیں شروع ہو گئی۔ وہ خدا کتنا کریم ہے کہ جو ہی چاند نظر آیا اس نے اپنی رحمت کے، برکت کے، عزت کے، عظمت کے، محبت کے، پیار کے، بخشش کے سارے دروازوں کو کھول دیا۔ کیوں؟ کہ تم میرے محمد کے غلام ہو۔ آج ہم اس خاتون کا ذکر کریں گے، وہ خاتون جس کے لیے میرا نبی کھڑا ہو جائے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ۔ آج جو چاہتا ہے کہ جمعہ سے پہلے ہی اسے خیرات زہرا مل جائے، وہ عزت و عظمت والی شہزادی میں حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدہ صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی ہے، میں حضرت ہاجرہ سے لے کر حضرت سیدہ مریم تک، میں حضرت سیدہ سارہ سے لے کر حضرت سیدہ مریم تک ہر بی بی کی عزت کا، عظمت کا، شہرت کا، مقام کا، محبت کا قائل ہوں
کہ خدا نے بے شمار مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے، مگر جو شان اللہ نے محمد عربی کی بیٹی کو دیا، نہیں، جو جس قدر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اسی قدر محبت کرے جو محبت میرے نبی کیا کرتے تھے۔ حضور شان تو دیکھو کہ جس کا بابا نبی ہو، جس کا بابا نبی ہو اور جس کا شوہر علی ہو، کیا بات ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کہ جس کو خدا نے دو پھول دیے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک نہیں، جو مانتا ہے وہی بولے، باقی خاموش رہو۔ وہ دو پھول جو دیے، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ قرآن آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، اللہ کا کلام ہے، کتاب الہی ہے، ارے قرآن آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، جبریل آئے نبی نہ اٹھے، ارے معلم الملائکہ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت آئے، ایک مرتبہ نہیں، اب سنو، ایک مرتبہ نہیں، اگر 10 دن میں 10 مرتبہ بھی آئے، زہرا جب بھی آئے میرا محمد کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرا نبی کھڑا ہو جاتا ہے۔ خان صاحب ابھی ادھر، واہ سیدہ تیری عظمت پہ قربان، جس کی عظمت اور جس کی طہارت کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن آئے نبی کھڑا نہ ہو، لیکن بیٹی ہاتھ باندھتی ہے، کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے بابا ہو، میں آپ کی غلام ہوں، آپ میرے آقا ہو، میں آپ کی امتی ہوں، آپ میرے نبی ہو۔ حضور میں جب بھی آتی ہوں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، حضور آپ کے قدم تو وہ قدم ہیں، اگر عرش پر لگے تو عرش معلا بن جائے، اگر حریم پر لگے تو حریم نور بن جائے، حضور آپ کے قدم جہاں لگے تو جنت معلا بن جائے۔ حضور میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اولاد والوں اور بیٹیوں والوں، رب کعبہ کی قسم میرے آقا کھڑے ہوئے، زہرا کو سینے سے لگایا اور ماتھے کو چوما اور بالوں کو سونگا، فرمایا زہرا قرآن آئے تو تیرا باپ کھڑا نہ ہو، جبریل آئے تو تیرا نبی کھڑا نہ ہو، لیکن بیٹی جب تو آتی ہے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے ہر باپ کو پتا چل جائے کہ بیٹی کا شان کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ واہ سیدہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جوڑ تو دیکھو، علی پیدا ہو تو گھر خدا کا، نہیں جو ابھی تک میرے بچوں کی تقریر میں نہیں بولا، میں کچھ بھی نہیں کہتا، انشاءاللہ وقت آئے گا آپ بولیں گے، لیکن اب تو بولو زہرا کا صدقہ، یا اللہ جو اب سبحان اللہ کے اسے زہرا کی چادر کا واسطہ اس کی بیٹیوں کا مقدر حسین بنا دے۔ صاحبو علی علی خاص طور پہ ذکر ہوگا اسی روز جب مولا علی کا ذکر کروں گا، لیکن سنیے زہرا علی کے بغیر نہیں۔ اچھا جے کو ڈھیر روزہ لگا بیٹھے نہ بولے، قبلہ ڈاکٹر گلزار صاحب اگر آپ تھوڑا آگے آ جائیں
تاکہ چہرہ مزید شناسا ہو جائے. صاحبوں میں عرض کر رہا تھا محبت والوں، میرے نبی کے غلاموں، ارے علی پیدا ہو، علی پیدا ہو تو گھر خدا کا. اگر طبیعت حاضر ہو تو دوسرا جملہ کہہ دو. نہیں، اگر طبیعت حاضر ہو تو محبت سے بتاؤ. حضور علی، علی کون؟ بولو بولو. میرے نبی نے کہا، جس طرح عزیز میرے بیٹے نے کہا کہ مدینے کا شہر ہے، محبت کی لہر ہے. مدینے کا شہر ہے، صحابہ کا مجمع ہے. میرے نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے ولایت کو دیکھا، ولایت نے نبوت کو دیکھا، نبوت نے امامت کو دیکھا. میرے نبی نے کہا، فرمایا یا علیو لحمک لحمی، 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 جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی. حضور میرے آقا نے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح، تیرا خون میرا خون، تیری صورت میری صورت، تیری سیرت میری سیرت، تیری ادا میری ادا، تیری رضا میری رضا، تیری وفا میری وفا، تیری محبت میری محبت، تیرا پیار میرا پیار، تیرا در میرا در، تیرا گھر میرا گھر، تیرا در میرا گھر، تیرا در میرا در، تیرا گھر میرا گھر، تیری صورت میری صورت، تیری سیرت میری سیرت، تیری نظر میری نظر، تیری بصر میری بصر. علی جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے. جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے وہ تیرا ہے. جو چاہتا ہے نبی اور علی کا ہو وہی بولے، باقی خاموش ہو جا. ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. میرے مالک جو ہاتھ بلند کر کے نبی اور علی کا ذکر سن کر خوش ہو جائے، قیامت کے دن ان کا ہاتھ، ایک ہاتھ نبی کا، ایک ہاتھ علی کا. علی پیدا ہو تو گھر، خان صاحب علی پیدا ہو تو گھر خدا کا، علی پیدا ہو تو گھر خدا کا. ہے ہمت دوسرا جملہ بول دو، ہمت پیدا کرو، سینے میں وہ دل پیدا کرو جس دل میں میرے محمد کی محبت طلب پیدا ہو جاؤ. علی پیدا ہو تو گھر خدا کا، اور زہرا پیدا ہو تو گھر مصطفیٰ کا. بیٹا گھر میں آئے تو آقا فرماتے ہیں نعمت آ گئی. اب ایک نفیس نقطہ ہے ابھی ذہن میں آیا ہے. بیٹا پیدا ہو تو کہتے ہیں نعمت آ گئی ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت آ گئی ہے. مولوی کے گھر میں بیٹی پیدا رحمت، پیر کے گھر میں بیٹی آئے رحمت، امیر کے گھر بیٹی آئے رحمت. اعلیٰ ادنا، پڑھا لکھا ان پڑھ، عالم جاہل، شاہ گدھا، اعلیٰ ادنا، بڑا چھوٹا. ارے جس کے گھر میں حضور، جس کے گھر میں بیٹی آئے وہ تو رحمت ہو. اور بتاؤ جو رحمت اللہ للعالمین کے گھر میں آئے اس زہرا کا کتنا شان ہوگا. جو سراپا رحمت
کے گھر میں آئے، جو سراپا رحمت کے گھر میں آئے، اور جب آئے میرے نبی آئے، خدیجہ خوشبو بڑی ہے، سنیے ذرا، فرمایا خدیجہ بڑی خوشبو ہے، ہاں کوئی عطر لگا نہیں، فرمایا پھر خوشبو کیسی؟ حضور یہ کیسی خوشبو محسوس ہو؟ فرمایا یوں لگتا ہے جیسے جنت کے پھولوں کی ہو۔ اور سیدہ خدیجہ نے کہا حضور جب سے زہرا آئی خوشبو بھی ویسے ساتھ آ گئی ہے۔ نبی کے خاندان کی خوشبو سینے میں پیدا کرو، دماغ معطر ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اور وہ طہارت اور نفاست کی ملکہ، جنت کی مالکہ، میرے آقا سید المرسلین، خدا کے قرآن سے نہ پوچھنے کے لیے بی بی کا کیا خیال ہے؟ یہ میری انتظامیہ نے تاڑے واسطے ٹھنڈے ٹھنڈے پکھیاں دا انتظام کیتا ہے، تے تسی اجے بھی نہیں بولو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وہ سیدہ زہرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طے کرے عدل و انصاف نے کہا میں ایک مرتبہ نبوت کے گھر کے قریب سے گزرا، میں نے انتظار میں کھڑا ہوا کہ سرکار تشریف لائیں گے، مگر یکا یک دیکھا تو ایک آواز آئی، نبی پاک کی آواز آئی اور سرکار زہرا کے گھر میں کھڑے تھے، سیدہ زہرا کے گھر میں کھڑے تھے، اور کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، ہر صحابی نبی کے پاس آئے تو کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہر صحابی کہے ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک، حضرت طلحہ سے لے کر حضرت زبیر تک، حضرت سعید ابن وقاص سے لے کر سعید ابن زبیر سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس تک، ہر صحابی کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ لیکن آقا فرماتے ہیں زہرا میں محمد چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اللہ شام تو دیکھو، واہ، فاطمہ کا مطلب ہے چھڑوانے والی، زہرا کہتے ہیں پھول کی کلی کو، زہرا پھول کی کلی، اور بطول کہتے ہیں جس کے قریب کبھی نجاست نے جانے کا ارادہ بھی نہ کیا۔ کیوں کہ ہر عورت ہر ماہ میں چند دن نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن ہر عورت کا قانون اور ہے، اگر بچہ پیدا ہو تو 40 دن نہ قرآن کو ہاتھ لگائے، نہ مصلی پہ قدم رکھے کہ وہ ناپاک ہے۔ لیکن جب زہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور کون؟ حسین، کون بولو؟
ارے جو ماننے والا ہے محبت سے بولو حسین. حسین جب پیدا ہوئے تو میرے آقا آئے, بچے کو اٹھایا, پیار کیا, زہرا نے ہاتھ باندھے, بابا نماز پڑھ رہی تھی, یکا یک محسوس ہوا بچہ پیدا ہوا, اب بتائیں میں کتنے دن نماز نہ پڑھوں؟ بچہ پیدا ہو تو 40 روز عورت نہ مصلی بچھا سکتی ہے, نہ مصلی پہ قدم رکھ سکتی ہے, نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. بابا بچہ پیدا ہوا, اب کتنے دن نماز نہ پڑھوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ زہرا وہ حکم اور عورتوں کے لیے ہے, وہ حکم اور عورتوں کے لیے ہے. حضور میرے لیے اور میں تیرے لیے حکم اور ہے. حضور کیا خیال آیا باقیوں کے 40 دن, ہو سکتا ہے میرے 20 دن یا میرے 10 دن نہیں, ادھر پیغمبر نے کہا. میرے محترم قبلہ ملک محمد رفیق صاحب آپ کی پیش کر رہا ہوں یہ نکتہ. میرے نبی نے فرمایا کہ زہرا وہ باقی عورتیں ہیں جو بچہ جنے تو 40 دن عبادت ان کے لیے ناجائز ہے, روک دی گئی. نماز جتنے دن نہیں پڑھی وہ معاف ہے, اس پر قضا بھی نہیں ہے. لیکن زہرا تیرے لیے تو قانون منفرد ہے. حضور کیا کروں؟ فرمایا تو نماز پڑھ, تو نماز پڑھ. حضور وجہ فرمایا باقیوں کے بچے پیدا ہوں تو عورت ناپاک ہے, لیکن محمد کی بیٹی کا بیٹا پیدا ہو تو زہرا پاک 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 ہے. زہرا پاک ہے, زہرا پاک ہے. اور پھر بھائی جس کے لیے جوڑے خدا عرش سے بھیجے. بڑی خوبصورت حدیث. یہودیوں نے دعوت دی کہ جاؤ, ان کی بیٹیاں آئیں, محمد عربی کی مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کو دعوت دو, وہ بھی شادی پر آئی. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس آئے, دعوت دی, بیٹی کو دعوت دی کہ تم بھی آؤ. ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کے پاس جوڑے نہیں ہوں گے, کپڑے نہیں ہوں گے, ہم مذاق اڑائیں گے کہ ہے نبی کی بیٹی اور کپڑے تو دیکھو. میرے نبی کی بیٹی نے بارگاہ نبوت میں درخواست دی, سیدہ طیبہ طاہرہ, عمر کتنی ہے؟ تقریباً 11-12 برس, 15 سال تھی عمر جب میرے نبی کی بیٹی زہرا کا نکاح مولا علی سے ہوا. حضرت مولا کائنات کی عمر تقریباً 21 سال چند دن تھی, یہ نکاح ہو گیا اور میرے نبی کی بیٹی کی عمر تقریباً 11-12 سال ہے. یہودی کی بیٹیوں نے دعوت دی, میرے نبی کی بیٹی اپنے والد گرامی کے پاس آئی, بابا انہوں نے مجھے دعوت دی ہے لیکن مذاق اڑائیں گی, میرے کپڑے تو دیکھو. میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کرو, عزت دینے والا میرا اللہ ہے. عزت کا مالک کون ہے بولو؟
سیدہ زہرا پاک نے عرض کی بابا جان حکم میرے نبی نے فرمایا کہ ذرا بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ تیرا نبی کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ مرضی تیری نہ ہو, کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ مرضی تیری نہ ہو, کوئی ادا نہیں ہوتی جب تک کہ مرضی تیری نہ ہو. اے اللہ حکم میرے اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اپنی بیٹی کو فکر نہ کرے شادی پہ ضرور جائے. یا اللہ کپڑے فرمایا پیارے حبیب فکر نہ کرو جب شادی کی رات آئے گی جبریل کپڑے بھی لے کر آ جائے گا. سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سلام دیتا ہے اور جنت سے جوڑا لے کر آیا ہوں اور اپنی بیٹی سیدہ زہرا سے کہہ دو یہ کپڑے پہن کر یہودیوں کے اسی شادی میں چلی جائے اور پھر میری قدرت کا نظارہ دیکھنا. سیدہ زہرا پاک نے وہ جنت کا جوڑا پہنا اور جب ان یہودیوں کے گھر میں پہنچی ان کے جوڑے بڑے اعلیٰ لباس یمن کے شام کے عراق کے مختلف ممالک سے جوڑے منگائے گئے. انہوں نے یہ فکر تھی کہ نبی کی بیٹی آئے گی ہم اس کا مذاق اڑائیں گے, لیکن یہ نہ جانتے تھے کہ محمد کی بیٹی کو خدا نے لباس کہاں سے بھیجا. اب سنو جب میرے نبی کی بیٹی آئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت سیدہ زہرا چلتی تھی یوں لگتا تھا جیسے محمد کریم چل رہے ہوں. شکل و شباہت میں گفتگو میں کردار میں چال میں ڈھال میں حضرت سیدنا قائد عالم کی ہم مثل ہم شکل حضرت سیدہ زہرا پاک تھی. اور حضرت سیدہ زہرا پاک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ زہرا جانے لگتی ہمیں یوں لگتا زہرا نہیں جا رہی بلکہ خود محمد عربی جا رہے ہیں. ویسے گفتگو کرنا ویسے بولنا ویسے کلام کرنا اٹھنا بھی ویسے کھانا بھی ویسے پینا بھی ویسے بولنا بھی ویسے بالکل سرکار کی اداؤں میں انہی کی ہر ادا تھی. حضرت سیدہ زہرا پاک وہ جنت کا جوڑا پہن کر آئی. ان کا خیال تھا کہ ہمارے لباس کوئی یمن سے آئے کوئی لباس عراق سے آیا اور کوئی شام سے آیا. اور جب میرے آقا دو عالم کی بیٹی آئی انہیں اپنے لباس بھول گئے. ذل زہرا پاک کا لباس دیکھنے لگ گئے. نگاہ ان کے لباس سے ہٹتی نہیں. عورتیں وہ بچیاں ساری اکٹھی ہو گئی. اب سنو شاہی مسجد دودلا میں آنے والوں میرے نبی کی محبت کا درس سننے والوں نبی کی آل کا پیار رکھنے والوں میں دعا دے رہا ہوں اللہ ہر نبی پاک کے امتی کی بیٹی کا مقدر سیدہ زہرا کے صدقے حسین بنائے. بیٹیوں والوں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کیا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں سن لو اگر جو باپ جتنا بیمار ہو باپ کے رزق میں کمی ہو باپ اپنی بیٹی سے کہے میرے لیے دعا کر دے. جب بیٹی باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے لیکن بیٹی کی دعا کو نہیں بدلتا. یہ بیٹی کا شان ہے. اور میرے نبی کی یہ چوتھی بیٹی صاحبزادی منوان ہم شکل پیغمبر ہے. اب جب جوڑا پہن کر آئی ان سارے یہودی عورتوں نے دیکھا ان کی نگاہ اٹھتی نہیں. کہنے لگی زہرا یہ تو بتاؤ یہ جوڑا کہاں سے لے کر آئی ہو. نہیں یار ذرا دل سے دیکھو سبحان اللہ. ارے اس قدر سبحان اللہ کہہ دو کہ جنت البقیع میں زہرا تک ہماری آواز چلی جائے. قبلہ میری اولاد سے کوئی محبت کرے میری محبت پلٹتی ہے. آپ کی اولاد سے کوئی پیار کرے آپ کی محبت پلٹتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو میری بیٹی سے پیار کرے گا اس لیے کہ میرے نبی پاک کے بیٹے پیدا ہوئے مگر ان کا وصال ہو گیا.
لیکن مجھ محمد کی نسل میری بیٹی زہرا سے چلے گی۔ سیدہ زہرا نے گردن جھکائی ہوئی، حضور دیکھو جس کا باپ کونین کا والی ہو، جس کا باپ کونین کا والی ہو، جس کا شوہر ولیوں کا امام ہو، اور جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اور جو خود بھی سیدہ جنتی عورتوں کی سردار ہو، جب ان کی نظر جوڑے پر پڑی، سیدہ زہرا سے پوچھنے لگی یہ کپڑے کہاں سے لائی؟ آپ نے فرمایا یہ کپڑے مجھے میرے بابا محمد نے دیے ہیں۔ کہا تیرے بابا محمد کو کس نے دیے؟ کہا ان کو جبریل علیہ السلام نے لا کر دیے۔ کہا جبریل کہاں سے لایا؟ کہا جبریل جنت سے جوڑا لایا۔ کہ جنت سے کس نے بھیجا؟ فرمایا بھیجنے والا خدا ہے۔ زہرا ذرا دکھا تو صحیح۔ ارے سنو حدیث پاک میں آتا ہے جب ان یہودی بچیوں نے زہرا کے جوڑے کو ہاتھ لگایا اور کہا زہرا جلدی کر شادی بعد میں ہوگی، تیرے محمد کا کلمہ پہلے پڑھیں گے۔ خدا کی قسم سیدہ سنو بس بات اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سنوارنے دیتے ہوگا، لیکن جب زہرا آئے گی قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ لیکن جب زہرا آئے گی ایک ہاتھ میں مولا علی کا کرتا ہوگا، اسی ہاتھ میں حسن کا زہر آلود کرتا ہوگا، اور حضرت امام حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں اصغر کی معصومیت کا کرتا ہوگا، اکبر کی جوانی کا کرتا ہوگا، اور محمد کی جوڑی کا کرتا ہوگا، اور معاشر میں آ کر کہیں گی یا اللہ آج تیرے حساب دینے کا دن ہے، میں آج بدلہ مانگنے آئی ہوں۔ اے اللہ مجھے اتنا بتا میرے شوہر کا قصور کیا تھا؟ میرے بیٹے حسن کا قصور کیا تھا جسے زہر کا پیالہ پلایا گیا؟ میرے علی کا شوہر کا قصور کیا تھا جسے مسجد کوفہ کی مسجد میں خنجر چلایا گیا؟ میرے بیٹے حسین کا قصور کیا تھا جس کی گردن میں خنجر چلایا گیا؟ میرے بیٹے سیدنا اصغر کا قصور کیا تھا جس کے حلقوم پہ تیر چلایا گیا؟ میرے جوانوں کا قصور کیا تھا جنہیں تحت پیاسا رلایا گیا؟ اے اللہ آج اتنا بتا میں بدلہ مانگنے آئی ہوں۔ ارے جب زیادہ آئے گی سنو اللہ فرمائے گا فرشتوں اعلان کر دو اُدُو ابصارکم، او معاشر والو پردہ کر لو، اس لیے کہ میرے محمد کی بیٹی زہرا آ رہی ہے۔ کسی کے لیے پردے کا اعلان نہیں ہوگا، لیکن جب بیٹی زہرا آئے گی تو کہا جائے گا وضو ابصارک، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو، پردہ کر لو۔ کسی کو جرت نہیں کہ میرے محمد کی بیٹی کا کوئی آنچل بھی دیکھ لے۔ ادھر وہ کہیں گی یا اللہ میں بدلہ مانگنے آئی ہوں۔ اللہ فرمائے گا پیارے حبیب آپ کہتے ہو امت چھوڑ دو، آپ کہتے ہو امت چھوڑ دو، اور بیٹی مغدے مانگتی ہے۔ ارے رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کو اپنی امت سے پیار تو دیکھو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
قبلہ آپ نے دل خوش کر دیا. ایک مرتبہ ایسی آواز اگر اور آ جائے تو میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرے محمد کا جلوہ نظر آ جائے. کیونکہ تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، ہاں تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں. کیوں بھائی نبی امت کے ساتھ جتنا کریم اور رحیم ہے کوئی ہے؟ وقت نہیں ہے، نہیں تو ورنہ میں ضرور پڑھتا انشاءاللہ، لیکن سنو. کہ میرا گلا ٹھیک ہو رہا ہے انشاءاللہ. جڑا نہ بولے سی کو روزے کیا آکسی، جڑا بولے سی انشاءاللہ روزہ بھی ملسی تے روزے آلائی. ہاری سن ہاری سن ہاری سن ہاری سن علیکم بالمؤمنین. ہر جگہ مومن. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. توتلا مسجد میں اور پھر تیرا دل زندہ نہ ہو. ایک محبتوں میں تجھے 3 خطاب مل رہے ہیں، تھوڑے. سیدہ زہرا کے پاس میرے آقا آئیں گے، فرمایا زہرا بدلے نہ مانگ، بدلے نہ مانگ. ابا سیاں کیا کرا کہ ذرا امت تا چھوڑ مانگ دی. اے سیاں کیا میں عرض کرے سا، نہ میں بال والا آکھا جو سبحان اللہ آکھا. اسٹیج آگا تو صحیح بول پاؤں. اے سیاں کیا میں عرض کرے سا، اے سامنیم دا حکم. اے سیاں کیا میں عرض کرے سا، اے سامنیم دا حکمن ویسا، اے سامنیم دا حکمن ویسا. کیا اے امت پیاری، اے امت پیاری، اے امت. اگلا مصرع چھوڑ دے یار طرح طرح سے. اے امت پیاری او گنہاری تے بخش دے ساری. امت پیاری آؤ گنہاری بخش دے ساری، بخش دے ساری. امت پیاری امت پیاری امت پیاری امت پیاری امت پیاری امت پیاری امت پیاری. یہ پیارا سب پیارے. ارے سنو امت پیاری امت پیاری امت پیاری امت پیاری. آؤ گنہاری بخش دے ساری. سیدہ زہرا پاک کو اکثر زہرا امت چھڑوانے دے.
بدلے پھر مانگنا. ابا رب کو آکھتا صحیح, میرے کو پوچھے تا صحیح, مگدی کیا ہاں حق میرے کو پوچھے تا صحیح, میں کیا مگدی ہوں, زہرا کیا مگدی, زہرا کیا مگدی ہے. ابا اے چولا, اے علی دا چولا, اے حسن دا چولا, اے حسین دا چولا, اے یکے چولے تے میں زہرا دی چادر. سنوے یارو, سنوے ذرا محبت بال. یہ علی کا کرتا, یہ علی کا کرتا, یہ حسن کا کرتا, اور یہ زہرا کی چادر. اور جب نبی نے دیکھا کہ کرتا علی کا اور کرتا حسن کا, کرتا حسین کا اور چادر زہرا کی, تو میرے نبی نے کمبل اتارا, فرمایا زہرا چادر تیری کمبل میرا. بولتا صحیح یارو, بولتا صحیح. زہرا چادر تیری, زہرا چادر تیری, فرمایا زہرا چادر تیری, 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 زہرا چادر تیری. سیدہ زہرا ذرا میدان بقیع میں سے ذرا چادر کی ہوا تو بھیج دے, یہ دیوانے بیٹھے نظر آ رہے ہیں. رب کو آکھ یہ چادر میری تے وچ کرتے ہیں علی دا, حسن دا, حسین دا, علی دا, حسن دا, زہرا دے بچنیاں دا, آن دا, محمد دا, اصغر دا, اکبر دا, جوانیاں دے, معصوم بچیاں دے, جواناں دے, بوڑھیاں دے سارے کرتے رکھ ایک پلڑے وچ تے پے پلڑے وچ ترازو گھن, جڑا ترازو ہے نا اندے ایک پلڑے وچ علی دا کرتا, زہرا کی چادر, علی کا کرتا, حسین کا کرتا, حسن کا کرتا, حسین کا کرتا, اصغر کا کرتا, اکبر کا کرتا, اور دوسرے پلڑے میں میرے بابا کی گناہوں کے گناہ رکھ دے, امت کے گناہ رکھ دے, تے جڑے لیت والی نہ کو تول وال تول, تے جڑے لے پلڑا تھی سی برابر. نہیں سمجھا جا, جڑے لے پلڑا تھی سی برابر. یوں نہیں ہوگا, یوں نہیں ہوگا, یوں نہیں ہوگا. مولا راضی تھی سا برابر. مجھے کہنے دو خاندان نبوت کا کمال دیکھو. ہاں ہاں مجھے کہنے دو, نبوت ان کے گھر میں ہے, نبوت ان کے گھر کی ہے, عدالت ان کے گھر کی ہے, صداقت ان کے گھر کی ہے, شجاعت ان کے گھر کی ہے, عدالت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, امامت ان کے گھر کی ہے, ولایت ان کے گھر کی ہے, محبت ان کے گھر کی ہے, پیار ان کے گھر کا ہے, ریاضت ان کے گھر کی ہے, عبادت ان کے گھر کی ہے, ولایت ان کے گھر کی ہے, نبوت ان کے گھر کی ہے, رسالت ان کے گھر کی ہے. ارے گناہگاروں کو چھڑوا دینا یہ عادت ان کے گھر کی. سنت ادا فرمائیں. اے رحمت عظیم کے مہمان السلام, قرآن کے نزول کے سامان السلام. رمضان السلام, اے رمضان السلام, رمضان السلام, اے رمضان السلام.